اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ جملے کے بارے میں جملہ فعلیہ کے مختلف اقسام پڑھ رہے تھے، پازیٹیو جملہ فعلیہ، نیگیٹو جملہ فعلیہ، اور اسی میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ جو ایک نیا رول سیکھا تھا کہ جو مرکب توصیفی ہے دو اسم سے مل کے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان، فرشتہ، سیب، بلی، بکری، درخت، اور دوسرا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی صفت بن کے آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس پہلے والے اسم کی کوئی تعریف میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تعریف جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نیک لڑکی، لمبا لڑکا، محنتی استاد، ٹھیک ہے، گہرا پانی۔ تو اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ صفت پہلے لکھی جاتی ہے اور اس کی جو نام ہے، اسم جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کو ہم موصوف کہتے ہیں، وہ بعد میں ہم بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے، پہلے وہ نام آتا ہے جس کی آگے صفت بیان کی جانی ہے، اور صفت جو ہے وہ نام کے بعد آتی ہے۔ یعنی کہ اردو سے جب ہم عربی کرتے ہیں تو ہم الٹ لکھتے ہیں، یعنی کہ پہلے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو پہلے ہم موصوف کا نام لکھیں گے۔ موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جانی ہے، اور صفت ہم بعد میں لکھتے ہیں۔ لیکن جب عربی ٹو اردو ترجمہ کرنا ہے تو ہم اس کو پھر الٹا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ آپ عربی میں لکھو گے تو آپ لکھو گے فاطمہ فاطمہ فاطمۃ الصالحۃ۔ فاطمہ جو ہے صالح، نیک۔ اب عربی میں کیا لکھا ہے؟ فاطمۃ الصالحۃ، فاطمہ صالح۔ اور جب اس کا میم فاطمہ تن نہیں آئے گا؟ فاطمہ جی بالکل تن نہیں آئے گا، فاطمہ تن، لیکن ابھی ہم اس کو آگے میں لائیں گے نا تو تن رہتا نہیں ہے۔ صالحۃ، سچ بلکہ فاطمہ فاطمہ ہی ہے۔ یہ جو ہے نا، میں آپ کو یاد کرا دوں، فاطمہ کے جو یہ ہم نے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں پڑھائے تھے بہت پہلے رولز۔ مبنی اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو ہم نے جو تین گروپ میں بانٹا تھا، تینوں حالتوں میں منصرف، ان کی غیر حالت ایک منصرف جیسی اور ہے۔ مبنی۔ کس کو یاد ہے؟ میم مبنی جو ہوتے ہیں وہ اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں تینوں حالتوں میں، یعنی کہ ان ان کی کی حالت ایک ہی چینج نہیں شکل ہوتی ہے، کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ جس طرح لفظ ہے جی دنیا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا جو ہے، آپ چاہے رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، یا جر کی حالت میں ہے، تو وہ دنیا ہی لکھا جائے گا نا۔ کبھی ہوگا کہ دنیا او، دنیا ای، دنیا آ، ایسے کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ الف سے تو پیچھے نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، تو اس کو تو ہر حالت میں دنیا ہی رہنا ہے زبر کے ساتھ۔ اب یہ اس کی فکس شکل ہے،
چاہے وہ رفع کی حالت میں ہے، جب کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو تو وہ رفع کی حالت ہوتی ہے. انا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسم منصوب ہو جاتا ہے تو بھی وہ دنیا رہے گا. حروف جر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مجرور ہو جاتا ہے. الا تو بھی وہ دنیا ہی رہے گا. یعنی کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. یہ ہوتے ہیں مبنی اسم. ٹھیک ہے. اور منصرف اسم وہ ہوتے ہیں جو کہ تینوں شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. یعنی کہ جس طرح ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، مسلمن رفع کی حالت میں، مسلمن نصب کی حالت میں، اور مسلمن جر کی حالت میں. تو یہ منصرف اسم کہلاتے ہیں. اور ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے غیر منصرف. یہ رفع کی حالت میں تو وہ اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں. یعنی کہ میں کہوں گی فاطمہ تو، ٹھیک ہے. اور جب یہ نصبی حالت میں جائے گا تو بن جائے گا فاطمہ تا. لیکن جب یہ جری حالت میں جائے گا تو بھی یہ رہے گا فاطمہ تا. غیر منصرف کے بارے میں آپ لوگ نوٹ کر لیں جن بچوں نے پہلے نہیں پڑھا کہ غیر منصرف اسم کبھی جر قبول نہیں کرتے. جری حالت میں بھی وہ نصب جیسے لکھے جاتے ہیں. وہ منصوب کی شکل میں لکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مجرور نہیں ہوں گے. اگر الا کے بعد فاطمہ لکھا ہوا ہے تو میں کہوں گی یہ جری حالت ہے. ٹھیک ہے. مثلا انا کے بعد لکھا ہوا ہے فاطمہ تو میں کہوں گی کہ یہ منصوب ہے. اور اگر الا یا الا کے بعد لکھا ہوا ہے یا من کے بعد لکھا ہوا ہے تو میں کہوں گی فاطمہ، تو میں کہوں گی یہ اب مجرور ہے. حالانکہ شکل دونوں کی سیم ہے. یہ بالکل اسی طرح سے آپ ذہن میں رکھ لو جس طرح ہم یا نون والے الفاظ کی بات کرتے ہیں. مسلمینہ جر کی حالت میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے اور نصب کی حالت میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا مسلمینی دو مسلمان یا سب مسلمان. اب یہ پھر وہی والی بات کہ اگر یہ انا کے بعد لکھا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. اور اگر یہ کسی حرف جر کے بعد لکھا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے. یا مسلماتن، یہ جو جمع مؤنث ہے یہ بھی کبھی زبر کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی کہ رفع نصب اس کو شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح بالکل سیم پیٹرن پہ جو غیر منصرف اسم ہے وہ نصبی حالت میں بھی زبر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور جری حالت میں بھی زبر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. وہ زیر کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے.
وہ زیر کو کبھی قبول ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ کبھی تنوین کو بھی قبول نہیں کرتے. دوسرا رول کیا ہے کہ تنوین کو بھی قبول نہیں کرتے. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو خواتین کے نام ہیں زیادہ تر جو گولتے پہ ختم ہوتے ہیں یہ بھی غیر منصرف ہیں. اسی وجہ سے فاطمہ تو میں نے کہا، یا یہ لکھا جائے گا فاطمہ تو یا فاطمہ تا. فاطمہ تو رفع کی حالت، فاطمہ تا نصبی حالت، اور فاطمہ تا ہی جری حالت. 2 رول ہو گئے. زیر کو بھی قبول نہیں کیا اور تنوین کو بھی قبول نہیں کیا. جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں قرآن مجید کے اندر، آپ غور کرو گے اس کے بعد کہ جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں زیادہ تر، ہم ہمیشہ کا ورڈ یوز نہیں کرتے گرامر میں، زیادہ تر غیر منصرف ہیں. آج کے بعد آپ اس پہ غور کرو گے. آپ کو نظر آتا ہے مونس کا کیا بتایا تھا؟ گولتے پہ جو نام جو گولتے پہ اینڈ ہوتے ہیں. فاطمہ تو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مردوں کے نام بھی ہیں جو گولتے پہ اینڈ ہوتے ہیں. کوئی مثال دے گا مجھے؟ گولتے تو ہم نے مونس کی نشانی سیکھی تھی نا. طلحہ، حمزہ. تو یہ جو نام ہے نا یہ کبھی بھی حمزہ تن آپ کو نظر نہیں آئے گا، حمزہ تن نظر نہیں آئے گا، اور زیر کے ساتھ بھی یہ حمزہ کبھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. صالح بھی نام رکھتے ہیں. تو اسامہ، بالکل اسامہ بھی ہے. اس کی ہسٹری جب پڑھو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ نام ہے جو عرب میں بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے، مؤنث نام تھے. آپ نے دیکھا بہت سارے پاکستان میں بھی اکثر عورتوں کے ایسے نام ہیں جو مؤنث مذکر دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. مثلاً راحت میرے والد صاحب کا بھی نام ہے اور میری فرینڈ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیر، ٹھیک ہے، یہ بھی میری بہن کا نام ہے اور مردوں کا بھی ہوتا ہے. ہمارے فیملی فرینڈ ہیں ان میں بھی ہے. اس طرح کے بہت سے نام ہیں جو میل فیمیل دونوں میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف مؤنث نام تھے. کچھ عرصے کے بعد یہ مذکر بھی رکھے جانے لگے. یعنی کہ وہی بات راحت اور نیر کی مثال کہ مذکر مؤنث دونوں میں رکھے جانے لگے، اور مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ صرف مذکر کے طور پہ رہ گئے. یعنی کہ مؤنث رکھنے بند ہو گئے اور صرف مذکر. تو بیسیکلی یہ تھا مؤنث نام. یہ سارے جتنے بھی گولتے والے نام ہیں یہ سٹارٹ میں اگر ہسٹری کے جاؤ تو یہ مؤنث ہی نام تھے سارے. کلیئر ہے؟ جی میم. تو اب یہ نام جو گولتے پہ اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر غیر منصرف ہیں. آپ کو نہ کبھی یہ زیر میں نظر آئیں گے نہ تنوین کے ساتھ نظر آئیں گے. اسی طرح دوسری فرشتوں کے نام، آپ کوئی نام ذہن میں لاؤ جس طرح ہے اسرائیل. میم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میکائل، ماروت. اسرافیل. اب آپ نے آئندہ غور کرنا ہے کہ قرآن مجید میں بھی کس ٹاپک سے ہم کس ٹاپک پہ چلے گئے. میں جہاں پہ بھی یہ آئیں گے یا تو اسرائیلو ہوگا، نارمل جب لکھے ہوں گے میکائلو ہوگا، اسرافیلو ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو اس کو انا کے بعد منسوب کرنا پڑتا ہے تو کبھی تنوین کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، صرف زبر کے ساتھ نظر آئیں گے. اور حروف جر کے بعد جب ہی آئیں گے، یا ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرکب اضافی 2 نام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بیچ میں کا کی کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی
جو ہے مجرور جب یہ ہوگا مضاف الیہ بن کے آئے گا تو بھی یہ زیر نہیں قبول کرے گا، زبر کے ساتھ لکھا ہوگا، اور جب یہ حروف جارہ کے بعد آئے گا تو بھی یہ زیر کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو گے کہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈھونڈ کے رکھوں گی کہ بہت سارے نام ہوں گے، ٹھیک ہے، سب زیر والے ہوں گے، لیکن بیچ میں آپ کو 2-3 ورڈز نظر آئیں گے جو کہ زبر والے ہوں گے، حالانکہ حروف جارہ کی وجہ سے ان کے افیکٹ سے وہ ساری لائنی جو مرکب عطفی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرکب عطفی میں نے کہا تھا پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ اگر زیر والا ہے تو سارے اسم کو زیر میں جانا پڑے گا، چاہے 10 اسم ہو 20 اسم ہو، لیکن آپ یہ غور کرو گے کہ ان میں اگر 10 اسم زیر والے ہیں تو بیچ میں 3 زبر والے ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ وہ یہی غیر منصرف ہوں گے کہ وہ زیر قبول ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کہو گے کہ یہ مجرور ہیں کیونکہ وہ جو پہلے مرکب عطفی کے پہلے معطوف علیہ زیر والا ہے تو سارے معطوف زیر والے بنیں گے، لیکن لکھا وہ جا رہا ہوگا زبر کے ساتھ کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ میرے پوائنٹ کو سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ آئندہ جب قرآن پہ جائیں گے تو ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ ویسے بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی میم، تو جی یہ استاذہ۔ فاطمہ جو ہے غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تنوین قبول ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ہے معرفہ اسم، لیکن کیونکہ یہ تنوین نہیں قبول کر سکتا اس لیے آپ کو فاطمہ تو نظر آ رہا ہے۔ میم تو پھر آپ نے یہ بتایا نا کہ غیر منصرف جو ہے وہ زبر پہ آئے گا، وہ بھی سنگل زبر پہ آئے گا، ہے نا یہ نا؟ سنگل تنوین میں آتا ہی نہیں ہے، نہ وہ تنوین جی، کو قبول کرتا ہے نہ وہ زیر کو قبول کرتا ہے۔ اور استاذہ حالت پیش جر کو پیش وہ دکھے گی۔ پیش اور زبر میں آئے گا، بالکل، ایسے ہی یعنی کہ رفع کی حالت ہوگی تو پیش میں، نصب کی حالت ہوگی تو زبر میں، لیکن جر اور کی جر حالت میں بھی زبر میں۔ جر کی حالت میں بھی صحیح ہے۔ میم حالت جر ہوگی لیکن وہ دکھتی نہیں ہے نا میم؟ دکھتی نہیں ہے، مطلب آپ کو یہ جی پتا ہے کہ اگر پیچھے ہلکا اسم ہے تو وہ مضاف ہے، ہلکا اسم تو مضاف ہوتا ہے، اور جو مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے جو کہ جر میں ہوتا ہے، تو اب وہ زبر میں بھی ہوگا تو آپ کہو گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ جر والی حالت ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو ہوتا ہی جر والی حالت ہے۔ اسی طرح حرف جر کے بعد آپ کو پتہ ہے اسم جر میں ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو زبر میں بھی دکھ رہا ہے تو آپ اس کو جری حالت کہو گے، کیونکہ یہ بھی آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ حرف جر کے بعد بھی زیر والا اسم ہوتا ہے۔ آئی سمجھ؟ کلیئر ہوا ہے جی کہ نہیں میم، ہوا؟ جی میم، جی سارے بچوں کو جتنی بھی کلاس میں موجود ہیں؟ جی استاذہ الحمدللہ۔ تو ظاہری بات ہے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ سروت میں انشاءاللہ نا اگلی دفعہ قرآن میں سے مثالیں ڈھونڈ کے لاؤں گی، پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ والا نا جو کانسیپٹ ابھی آپ نے بتایا نا اس کو سرسری طور پہ ایک بار ریویژن کر دے تو سارے لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی۔ جی میں نے یہی کہا کہ اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم نے کیونکہ کہا ہے کہ اسم کو 3 طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ رفع کی حالت جب ہم نے اسم پڑھا تو ہم نے کہا اسم کی 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کی عدد کوانٹٹی ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع، سنگولر ڈیور پلورل، ایک اس کی وسعت ہوتی ہے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، تھرڈ نمبر پہ اس کی جنس ہوتی ہے، جینڈر، کہ وہ میسکولن ہے کہ فیمنن ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے کہا تھا اس کی حالت ہوتی ہے، اور ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع والی پیش والی حالت، نصب والی زبر والی حالت، اور جر والی زیر والی حالت، 3 طرح اسم لکھا جا سکتا ہے۔ 80% الفاظ، ٹھیک ہے، 80% اسم تینوں حالت ہی میں لکھے جاتے ہیں جن کو ہم منصرف اسم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پیش پہ بھی اینڈ کرتے ہیں، وہ زبر پہ بھی اینڈ کرتے ہیں، اور وہ زیر پہ بھی اینڈ کرتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں 80%، ٹھیک ہے، 80% ورڈز فیصد
جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں آپ کے منصرف، جو تینوں حالتیں اختیار کر سکتے ہیں، مسلمن، مسلمان، مسلمن، کافرن، 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 ٹھیک ہے. اور آپ کہہ لو کہ 15% جو ہیں 15% اسم الفاظ غیر منصرف ہوتے ہیں، جن کی ابھی ہم نے بات کی، جو کہ پیش کی حالت میں، رفع کی حالت میں پیش قبول کرتے ہیں. فاطمہ تو، اسرائیلو، ٹھیک ہے، ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے انا آ جائے یا وہ مفعول بن کے آ رہے ہوں، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پہ فاعل نے ایکشن کیا. تو مفعول جو ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. اب اگر وہ منصوب بن کے مفعول بن کے آ رہا ہے، یا وہ کسی وجہ سے، انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اسم کو زبر میں لے جاتے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ زبر میں آ رہا ہے تو آپ وہ زبر کو بھی قبول کرے گا. فاطمہ تا، ٹھیک ہے، اسرائیلا، میکائیلا، اسرائیلا، اسرافیلا. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے جر میں جاتا ہے، مضاف الیہ بن کے، یا حرف جر کی وجہ سے، تو وہ زیر کو قبول نہیں کرتا. زیر کی جگہ بھی وہ زبر میں لکھا جاتا ہے. یعنی کہ الا کے بعد آپ کا ورڈ ہوتا ہے مسلمن، کافرن، حاسدن، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ الا یا الا یا من یا ان کے بعد بھی وہ فاطمہ تا لکھا ہوگا، اسرائیلا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ آپ کا جو ہے اسرافیلا لکھا ہوگا. وہ زیر کو نہیں ایکسپٹ کرتا، اس کا کوئی پنگا، دشمنی چل رہی ہے اس کے ساتھ. اسی طرح وہ کبھی تنوین سے بھی اس کی جنگ چل رہی ہے، جانی دشمنی ہے. وہ تنوین کو بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیتا اپنے گھر میں. یعنی کہ وہ سنگل زبر کے ساتھ لکھا ہوگا، کسی بھی شکل میں، نہ رفع کی شکل میں وہ تنوین میں آئے گا، نہ نصب کی شکل میں، نہ جر کی شکل میں. تنوین قبول ہی نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ غیر منصرف کی ہیں کوالٹیز. اور 5% آپ کہہ لو ایسے اسم ہیں جو کہ مبنی اسم ہیں، جو کہ کبھی بھی مبنی اسم، جن کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، وہ شکل بدلتے ہی نہیں ہے، فکس شکل ہے اس کی، جس کی میں نے دنیا کی مثال دی آپ کو. تو وہ بس جو بھی شکل ہے، جو آپ کے ہم نے پروناؤن پڑھے ہیں، ہوا، ٹھیک ہے. آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ کہیں تو اس کو آپ لکھو ہوو، کہیں لکھو ہوا، کہیں لکھو ہووی. جو ہما ہے اس نے تو ہما ہی رہنا ہے. کبھی آپ پڑھو گے کہ ہوم، چلو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہما بھی بن جاتا ہے، اس کو ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہما کو نکال دیتے ہیں. لیکن ہم اس میں کم کو لے لیتے ہیں. کم نے کم ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے. کم نے کم یا کمو یا کمی یا کمان ہی بننا. تم نے تم ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے. حاضہ، ہاں یہ جہنم کی مثال بھی دے سکتے ہیں، جہنم. نہیں، جہنم تو نہیں آتا اس میں. میم نہیں حاضہ آتا. ہوتا ہے نا، ہاں جی، یہ جو حاضہ، بالکل حاضہ نے حاضہ ہی رہنا ہے، حاضی یا وہ میم نہیں بننا. الذی، میم الذی بھی بالکل، یہ سارے بھی ورڈز آتے ہیں اس کے اندر. الذی، اللتی، تو یہ ساری جو ورڈز ہیں یہ مبنی اسم ہیں، جن کی فکس شکل ہے. اگر وہ شروع میں لکھا ہوا ہے ہم کہیں گے رفع کی حالت میں ہے حاضہ. اگر وہ حروف جر کے بعد لکھا ہوا ہے ہم کہیں گے جری حالت میں ہے. اگر وہ انا کی جگہ لکھا ہوا ہے یا کسی اور ایسی جگہ پہ جس کو منصوب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کو منصوب کہیں گے.
یعنی کہ وہ اپنی شکل کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا، فکس شکل میں رہے گا. کلیئر ہو گیا ہے؟ اللہ زینہ، اللہ اچھا زینہ یہ بھی اسی میں ایڈ ہے. اسماعیلو بھی آ سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا جتنے بھی نام ہیں فرشتوں کے. اچھا اس میں جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھو کہ پیغمبروں کے وہ نام جو کہ عرب کے علاوہ ہیں، غیر عرب، یعنی کہ فلسطین کے دور میں جو پیغمبر تھے، غیر عرب پیغمبر، جیسے میم شعیب علیہ السلام. غیر عرب پیغمبروں کے نام. یہ اب جس طرح حضور تو عرب کے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہے محمدن بھی ہم کہتے ہیں، محمد رسول اللہ میں آتا ہے نا محمدن، محمدن بھی آتا ہے اور محمد دن بھی آتا ہے. تینوں شکلیں اختیار کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن جو غیر عرب نام ہے، جو کہ فلسطین کے دور کے پیغمبر ہیں، پرانے پیغمبر، آدم علیہ السلام دیکھ لو، آدمو ہوگا، حضرت داؤد، آدما ہوگا، لیکن آدمی کبھی نہیں پڑھو گے آپ، وہاں پہ بھی آدما ہی ہوگا، اور نہ اس پہ آپ تنوین دیکھو گے، ٹھیک ہے. اور عثمان، داودو، تو لیکن نوح علیہ السلام، نوحن آپ کو ملتے ہیں، نوحن، نوحن، میم موسیٰ علیہ السلام بھی ہوگا. جی. موسیٰ عیسیٰ تو ویسے ہی مبنی ہے، جی موسیٰ عیسیٰ بھی، جو یہ کھڑی زبر اور یہ جس کے اینڈ پہ ہوتا ہے نا کھڑی زبر اور چھوٹی یہ مبنی اسم ہے. عیسیٰ، جی موسیٰ، فاطمہ، سوری کیا نام ہے جو سلمہ، یحییٰ علیہ السلام. یہ ابھی تو میں دوسری، ہاں یحییٰ بھی آ جاتا ہے اس میں. یہ اردو کے نام یاد کرو نا، سلمہ، کبرا میم، کبرا، سغرا، یہ سارے جو ہیں اینڈ میں زبر ہے نا، جی میم. تو جی نہ اس کے اینڈ پہ پیش آ سکتی ہے نہ زیر آ سکتی ہے، یہ بھی مبنی اسم میں آتا ہے. جی میم. کھڑی زبر اور چھوٹی یہ پہ اینڈ ہونے والے نام، کبرا، سغرا، لبنہ، بالکل یہ جتنے بھی نام ہیں، لبنہ اور عیسیٰ. تاہا بھی آ سکتا ہے. میم کھڑی زبر اور یا مقصورہ بولیں گے نا میم. جی. بشرا، موسیٰ، بشرا، عظما، بالکل ڈھیر سارے نام ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی اسم. کلیئر ہو گیا جی؟ میڈم یہ آدم 2 دفعہ لکھا آپ نے، آدم، آدما، آدما، اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی تو نہیں آپ سے ہوئی؟ بیٹا ابھی تو بتایا ہے کہ آدم، یہ وہ میں غیر منصرف بتا رہی تھی، اب میں مبنی اسم کی مثال بتا رہی ہوں. غیر منصرف میں نے نہیں آپ یہ کو کیا کہا ہے کہ یہ زیر قبول نہیں کرتا. اس کو فون کریں، میری نہیں کلاس ہے بیچ یہ میں آپ نے آئیے. 2 دفعہ لکھا ہے نا، آدما، آدما، میں کہا وہ غلطی سے لکھا ہے 2 دفعہ یا ویسے بشرا آپ کیوں نے لکھا ہے؟ لیٹ کلاس جوائن کی ہے، ہاں جی بس لیٹ آنکھ لگ گئی تو تھی. پھر لیٹ آ کے پھر آپ سوال نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا. جی. ہم ٹاپک یہ پڑھا رہے ہیں کہ ایسے الفاظ جو کہ زیر قبول نہیں کرتے، ایسے اسم الفاظ، نہ وہ تنوین قبول کرتے ہیں نہ وہ زیر قبول کرتے ہیں، وہ یہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس جی لیے جی وہ جری حالت میں بھی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بعد میں سن کے پھر مجھ سے سوال کر لینا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ سب کو کلیئر ہو گئی ہے؟ ہاں جی. جی جی الحمدللہ. تو اب یہ والی بات کے ٹاپک ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کسی اور پہ پہنچ گئے، لیکن بہرحال ایک دفعہ یہ بھی کانوں سے گزر گیا آپ لوگوں کے. جی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دینے لگی تھی. مبنی کی آپ نوٹ کر لو، ابھی ہم ٹاپک کر ہی لیا تو میں نے کہا اس کا مکمل کر دوں. مبنی اسم، اس میں ان کو بھی کیونکہ ضمائر کو بھی ہم اسم ہی کہتے ہیں تو ضمائر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انا ہے، اب وہ انا ہی رہے گا نا، انا انی انو تو نہیں بنے گا. نحنو جو ہے اب اس کے اینڈ پہ پیش ہے تو نحنو کو ہم نحنو ہی پڑھیں گے، نحنا یا نحنی نہیں پڑھیں گے. انتا کو ہم انتا ہی پڑھیں گے. اگر انتی کریں گے تو وہ مؤنث ہونے کی وجہ سے کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اب اس کو مجرور کر دیا ہم نے. انتا مذکر ہے، انتی مؤنث ہے، اس لیے چینج ہوا. اس لیے چینج نہیں ہوا کہ ایک کوئی منصوب ہے اور ایک مجرور ہے. اسی طرح اس کا دوسرا آ جاتا ہے اسماء اشارہ، جس کا بھی کچھ میم پھر انتی بھی جو ہے نا اس کو بھی مبنی اسم ہی کہیں گے نا. کس کو؟ انتی کو. انتی یہی کہہ رہی ہوں نا، میں نے اسی لیے دونوں اکٹھے لکھے ہیں کہ تا اور تی نصبی اور جری ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایک مذکر ہے اس کے دونوں اوپر زبر ہے اور ایک مؤنث ہے اس لیے نیچے زیر ہے، اور دونوں مبنی ہیں. لیکن دونوں فکس شکلوں میں ہیں. جی 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 تھینک یو. اسماء اشارہ، اشارہ کے لیے جو آتے ہیں جس کی ابھی ہم نے بات کی، ہاذا، یہ، ٹھیک ہے، ذالکا، تلکا، اولئکا، اور اس طرح کے جتنے بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے مبنی اسم ہے. اسماء استفہام، استفہام کہتے ہیں سوال کو. ٹھیک ہے، سوال کے لیے آپ کہتے ہو اینا، اینا کہاں ہے، یہ ورڈ ہے اینا کوشچن کے لیے. یا کیفا حالو کا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیفا جی میں حالو کا، جی میم. آپ کا کیا حال ہے، کیا کے لیے آتا ہے، سوالیہ. یہ بھی دونوں ورڈز آپ کے مبنی اسم ہیں. پھر جیسے اس ابھی میں کہا کیوں، اس میں اسماء، کیوں اور کب بھی آ سکتا ہے. بجا ہی نہیں ہوگا چلو کبھی کبھار نہیں بجتا. مائکس اتنے سارے کیوں آن ہیں بیٹا آپ لوگوں کے؟ اسماء، میم سوال ایک سوال کے لیے ہم مکمل کر لوں. اسماء جی موصولہ، موصولہ میں نے یہ ورڈ کبھی پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یوز نہیں کیا. موصولہ کا کیا مطلب ہے؟ حصول کرنا، سلا ہاتھ کیوں نہیں کھڑا حاصل کرتے کرنا. بیٹا آپ لوگ، کیوں مائک آن کرتے ہیں؟ میں لاک پہ لگا دینا آپ سارے لوگوں کو. جی بشرا، اس کا مطلب ہے حاصل کرنا، موصول سے ہے یہ. موصول، موصول میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس میں ہے
واو واو سین لام سین تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، سین کہاں او سے آ گیا؟ سواد 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 واو سواد لام واو صاد لام. ابھی تک ہم جی جب بھی پڑھتے ہیں، میں آپ کو جب روٹ ورڈ نکلواتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اس سے اردو کے ورڈ ریلیٹ کریں، تو آپ کو ترجمے تک فوراً پہنچ جاتے ہو. واو صاد لام، اس سے کون سا اردو کا ورڈ یاد آ رہا ہے؟ باقی بچے بھی ہاتھ کھڑا کریں. وصل. مائک تو بند کریں پلیز. جی ناہید. میم وصل، وصل مینس جوڑنا. وصل، وصل کا مطلب جوڑنا. جی افشاں. موصول. موصول. مجھے خط موصول ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ مل جانا میم. مل جانا، تو کیا مطلب ہوا؟ جی سمینہ واجد. وصول. وصول. میں نے رجسٹری وصول کر لی ہے، کیا کر مطلب لی. ہوا؟ مجھے مل گئی ہے. مل گئی ہے. ایک اور بڑا کامن لفظ ہے اردو کا، کس کو یاد آ رہا ہے؟ موت سے تعلق ہے اس کا. جی بشرا. وصال وصال. کیا مطلب ہے؟ مطلب تو مل وصال جانا ہے نا، تو پھر یہاں مل کیا جانا ہے مطلب جی. ہے؟ مل جانا یعنی ختم ہو جانا یا پھر ہو جانا، جیسے ختم وصال تو نہیں، موت ہے نا. مطلب ہم نے کیا مل جانا، تو پھر ختم کیسے ہو مل گیا؟ جانا نہیں ختم جی. مل جانا یعنی کہ وصال کا مطلب تو ملنا ہی ہے نا، اللہ سے ملنا. اللہ سے مل جانا. جی وصال جو ہے، جی آپ لوگ یہ ذہن میں رکھو، ہمارا جو کانسیپٹ ہے موت کا وہ کیا ہے کہ فلانا شخص اب مر گیا. ہمارے ذہن میں جی مر جانا کیا آتا ہے کہ ختم ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ونس یو آر بورن، ایک دفعہ میں نے روحیں بنا دی، اب ان کا کوئی اختتام نہیں ہے. روحیں اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری لکھی، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہو انگلش کی یا اردو کی کوئی مووی بنتی ہے یا ڈرامہ بنتا ہے، تو ایک رائٹر ایک کہانی لکھتا ہے، اس میں بہت سارے کریکٹر ہوتے ہیں. اب وہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کہانی کے ایک جگہ پہ علیحدہ کر لیتا ہے، اور ان کریکٹرز کے مطابق پھر وہ ایکٹر تلاش کرتا ہے. اس نے جو ایک، کیونکہ وہ رائٹر نے ایک ذہن میں ایک نقشہ بنا لیا. اب اس کو پتا ہے میری ہیروئن کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، اگر وہ غریب گھر کی ہے تو ایسی دکھنی چاہیے، اگر وہ ماں ہے تو ایسی دکھنی چاہیے، اگر وہ ماڈرن ماں ہے تو یہ ایکٹر سوٹ کرتی ہے، اگر وہ پینڈو ماں ہے تو وہ ایکٹر سوٹ کرتی ہے. اس کے مطابق وہ سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ وہ مووی بنانا شروع کرتے ہیں، اور ہر رول کریکٹر اپنے کہانی کے مطابق انٹری دیتا ہے، اور جیسی کہانی میں اس کا رول ختم ہوتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے. تو جب وہ ڈرامے میں سے نکلتا ہے یا فلم میں سے نکلتا ہے تو کیا مر جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں تو میم. موجود ہے نا، اس کی وجود تو قائم ہے، صرف اس کہانی میں سے نکل گیا. تو شیکسپیئر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا ایک سٹیج ہے، ہر کریکٹر اپنے پارٹ میں آتا ہے، وہ کھیلتا ہے، اپنا رول کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ دنیا کو سمجھو کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں لکھا کہ میں نے تمام روحیں بنا لی، آدم سے لے کے آخری بندہ جو دنیا میں آنا ہے قیامت تک کا، تمام، کیسے ہم کہتے ہیں اللہ العلیم ہے کہ اللہ سب جانتا ہے. اب وہ سارے کریکٹرز اللہ نے اکٹھی روحیں پیدا کر دی اور وہ اوپر موجود ہیں. اب روحیں کہاں سے آئیں؟ آسمان سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس روح کو جب دنیا میں جس وقت پہ بھیجنا تھا، اس کو ایک مٹی سے جسم دیا، اس میں ڈالا اور دنیا میں بھیج دیا. جیسے اس کا رول پلے ختم ہوا، چاہے وہ بچہ ہے، بچپن اس کو 5 سال کا رول دیا گیا، اس کے بعد اس کو مار دیا گیا، 18 سال میں مار دیا گیا، 20 سال میں مار دیا گیا، 50 سال میں یا 100 سال میں مارا،
اتنی دیر تک وہ دنیا میں رہے گا، نہ اس سے ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. جیسے اس کی کہانی کا کریکٹر ختم ہوا وہ واپس چلا جائے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موت آ گئی. لیکن ہوا کیا کہ وہ روح جو آسمان سے آئی تھی، جب اس کا رول ختم ہو گیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے پاس روح بلا لی. اوپر جا کے وہ ختم ہو گئی ہے کہ موجود رہے گی. موجود ہے اس کا. تو وہ صرف موجود. مل گئی واپس جا کے جہاں سے وہ آئی تھی. میم اسی لیے ہم انتقال کہتے ہیں نا، انتقال میں نے ایک جگہ سے منتقل ہو دوسری گئی، جگہ منتقل ہونا. ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف منتقل ہو رہی ہے، جگہ بدل رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں. اور مٹی سے انسان کی باڈی بنی تھی تو واپس کہاں چلی گئی؟ مٹی میں. مٹی میں. تو باڈی مٹی سے میں جا کے مٹی میں مل گئی، اور روح جہاں سے آئی تھی وہاں جا کے واپس مل گئی آسمان سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی ساری غذا بھی آسمان سے آئے گی. پوری کی پوری غذا اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے وہ غذا ساری کی ساری آسمان سے ہے. کیا روح کی غذا ہے؟ دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ میوزک روح کی غذا ہے. سنا ہے کبھی یہ جملہ آپ نے؟ جی میم میم سنا ہے. روح کی جبکہ غذا اللہ ذکر تعالیٰ ہے نے میم. کیا فرمایا کہ ذکر ہے. اذکار، ذکر. ہاں ذکر نماز ہے. اوپر سے آئی روح کے لیے، روح کی غذا ہے. ذکر اوپر سے آیا روح کی غذا ہے. درود شریف اوپر سے آیا روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے. حج کے احکامات آئے روح کی غذا ہے. آپ کی جتنی بھی زکوٰۃ، سارے احکامات کے روح کی غذا ہے. اگر روح کو غذا نہیں دو گے تو روح کیسی ہوگی؟ آپ کے 4 دن روزے میں 1 دن کھانا نہیں ملتا تو روزہ کھلنے تک کیا حالت ہوئی ہوتی ہے ہماری؟ بیمار خراب ہو روح، جاتی ہے. زور روح ہوگی، بیمار روح ہوگی. تو وہ ویکنیس بیمار ہو روح جاتی. ہوگی، وہ تڑپ رہی ہوگی، وہ جو ہے بے چین ہوگی. اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں جی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی مومن ڈپریس نہیں ہو سکتا. اگر مومن کی روح کو اس کی غذا مل رہی ہے تو وہ صحت مند روح ہے، وہ چوبند روح ہے، وہ پوری ایک جسے کہتے ہیں نا ایکٹیو روح ہے، وہ خوش روح ہے، وہ سکون میں ہے. آپ نے فیل کیا کہ آپ کی زندگی اس قرآن سے جڑنے سے پہلے کیسی تھی اور جڑنے کے بعد کیسی ہو گئی؟ کوئی فرق محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ جی میم الحمدللہ. وہی مال جو مطلب پہلے ہے ہمارے پاس ہوتا تھا جی. ہمیں ناکافی لگتا تھا، اور اب جتنا بھی ہوتا ہے اس میں ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مطمئن میم قرآن ہوتے ہیں. قرآن سے جڑنے کے بعد پازیٹیوٹی آ جاتا ہے بہت زیادہ ہر مشکلوں پر. بالکل آپ میں میم صبر آ پازیٹیوٹی جاتا ہے، آپ میں سکون آ جاتا ہے. آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہو. آپ اس میں رو کے یہ نہیں کہتے وائے می، فلانا تو صحت مند ہے مجھے کیوں یہ بیماری آ گئی، فلانے کے پاس تو اتنی دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلانے کے پاس تو اتنی میم اولاد ہے میرے پاس کیوں، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دی. آپ یہی میم ایک سوچتے ہو کہ پازیٹیوٹی اللہ نے اس میں میری آزمائش رکھی ہے اور میں نے اس کو بہترین طریقے سے گزرنا ہے اور کامیابی کے ساتھ اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس لیے خوشی تو وہ کے صبر آ ساتھ. جاتی ہے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنا صبر دے دیتا ہے کہ ہمیں سوال کے جو کوشچنس ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، کہ اللہ جیسے ہمیں دنیا میں زندگی دے رہا ہے اللہ کی مرضی ہے اور اس کو ہم قبول فرماتے ہیں نا میم. قرآن بالکل کریم ایسا سے ہی ہے، یہ چیز. ایسا ہی ہے. میم ایک پازیٹیوٹی ہے نا، ایک پازیٹیوٹی ہے، ایک پازیٹیو وائبس ہے. بالکل آپ پازیٹیو رہو گے، خوش رہو گے، مطمئن رہو گے. سب سے بڑا تحفہ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آپ کو کیا دیا؟ مطمئن دل، قلب مطمئنہ. آیا کہ نہیں قرآن میں کتنی دفعہ کہ مطمئن دل جو ہے مومن کا سب سے بڑا تحفہ ہے. ہر چیز میں اطمینان، ہر چیز میں سکون، کوئی ٹینشن نہیں. مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے جب لکھ دیا کہ اندھیرے کے بعد اجالا ہے تو آئی ٹرسٹ مائی اللہ. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں بہتر جانتا ہوں تمہارے لیے کس وقت کیا بہتر ہے تو آئی ٹرسٹ مائی اللہ. ابھی یہ میرے لیے شاید بہتر نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی شاید اس وقت میرے لیے بہتر نہیں ہے، لیٹ ہو گئی تو شاید وہ بہتر وقت تھا. اللہ نے مجھ سے واپس لے لی، میرا اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لی
تو اللہ نے اس میں بہتری سمجھی. اس کی مثال قرآن میں دے دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. جی. تو انہوں نے ایک بچے کو مار دیا. آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کیوں کسی کا بچہ مار دیا؟ تو انہوں نے کہا اس نے بڑے ہو کے ان کے لیے بہت بڑا دکھ کا سبب بننا تھا. ان کا ایمان کو ختم کر کے ان کو دوزخ کے قابل بنا دینا تھا. تو اللہ نے اس کو واپس لے لیا کیونکہ ماں باپ بہت ہی صالحین میں سے ہیں. اب اس کے بدلے اللہ ایک نیک اولاد عطا کرے گا. تو ہمیں تو نہیں پتا اللہ نے ہمارے سے اولاد کیوں لے لی. تو اللہ تعالیٰ بھی بہتر توکل جانتے ہیں. میم بھی توکل. بالکل. تو جس کسی کی بھی اولاد چلی گئی ہے آپ لوگوں میں سے تو اس بات پہ اس کا کامل ایمان ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے انعام بھی اناؤنس کر دیا کہ جو اولاد آپ کی میں لے جاتا ہوں خاص طور پہ چھوٹی عمر میں وہ دوزخ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل نہیں ہونے دے گا اور اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گا. تو ساتھ ہی اللہ نے آپ سے ایک چیز لی کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی لیکن ساتھ ہی اس کا جگہ انعام بھی اناؤنس کر دیا. تو اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ مل سکتا ہے کہ آپ کو جنت کی وعید سنا دی؟ جی ناہید. میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی. جی میں یہ بول رہی تھی میم کہ ہم دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دے دیتے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، یہ سب چیزیں. لیکن اللہ نے ہمیں کس لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے، ہم جو مین مقصد ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے بالکل اور اسی صحیح. لیے ہمیں پیشنس کا کمی ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے، تو اور اس اللہ پر بات توکل نہیں. بالکل یہ صحیح چیزیں بات ہے. تو اس پہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنی ہے. تو اب آپ لوگوں کو وصال کی مطلب سمجھ آئی؟ وصال اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ختم نہیں ہو رہا، صرف منتقل ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اسی لیے ایک لفظ اس کے لیے وصال ہوتا ہے اور دوسرا انتقال ہوتا ہے. انتقال منتقل ہونے والا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو اب اسم موصولہ کون سے کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ موصول میم شروع میں اسم کے لیے آتا ہے، والا والے کے لیے، بیچ میں وصول آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ملانے والا، ملانے وصول والا. کرنے والے. بالکل ملانے والا. ملنا ہم نے کہا نا ترجمہ اس کا. تو ملانے والا. تو اسم موصول کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں اسم موصول جو دو جملوں کو ملاتا ہے. دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے. ٹائم میں نے نہیں دیکھا، اوپر ہو گیا ہے، میں جلدی سے فائنڈ اپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جس طرح ہم اردو میں ورڈز بولتے ہیں نا، اور بھی دو جملوں کو ملاتا ہے. کیونکہ اور پھر اس لیے. بالکل. تو اب انگلش میں ہم کہتے ہیں بیکاز، دیٹس وائی، دیئر فور. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک جملہ مکمل ہو گیا لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. اب آگے اس کی کوئی ایکسپلینیشن دینی ہے، کوئی ریزن دینا ہے، تو وہ جملہ پچھلے جملے سے کا ہی مزید آگے وضاحت ہے تو ہم کسی ایک لفظ سے اس کو ملا دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. اب اس میں اسم موصول دو ہیں، ایک ہے ماں اور ایک ہے من. ٹھیک ہے. یہ دو اسم موصول ہیں جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے. ماں جو ہے آتا ہے غیر عاقل، یہ میں نے اس دن ٹاپک پڑھایا آپ کو، غیر عاقل کے لیے جب بھی یوز کریں گے ماں کا ورڈ یوز کریں گے. اور من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انسان، فرشتے یا جن، ان کی بات کرنی ہوگی، جملے کو ملانا ہوگا تو من کا ورڈ یوز ہوگا. اور ماں جو ہے یہ غیر عاقل، یعنی کہ درخت، پھول، پھل،
جانور پرندے ان کے لیے جب یوز کریں گے تو ماں کا ورڈ یوز کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ پورا ایک گروپ ہے ورڈز کا جو ابھی یہاں پہ ذکر ہوا تھا. الذی، التی، یہ آپ قرآن میں پڑھتے ہو نا بہت دفعہ. آپ صرف پہلا صفحہ پڑھ لینا سورۃ البقرہ کا، تو اس میں الذی آپ کو ہر جملے کے بیچ میں نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوما ہے. آپ سمجھ لو یہ کوما ہے، یہ فل سٹاپ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی 6 جملے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت دیتا ہے متقی کو. آگے متقی کی پوری ڈیفینیشن شروع ہو گئی ہے، اور جب تک وہ ڈیفینیشن ختم نہیں ہوئی نا، آپ دیکھو گے کہ پہلا صفحہ آپ لوگ انشاءاللہ خود پڑھ لینا بعد میں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. ہر جملے کے بیچ میں الذی لکھا ہوا ہے یا الذین ہوگا یا یہ. تو یہ جو ہے نا یہ 2 جملوں کو ملا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، وہی بات آگے چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی 3 مؤنث کے لیے ورڈز ہیں اور 3 مذکر کے لیے. انشاءاللہ یہ یاد کریں گے ہم. تو یہ سارے اسم موصول ہیں جو 2 جملوں کو ملاتے ہیں. اب یہ سارے جو ہیں نا یہ یہ آپ کے مبنی اسم ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اس طرح سے ہم یہ ایک ٹاپک ہے جو ہمارا آج ہو گیا الحمدللہ. جنہوں نے نہیں پڑھا تھا میں اب وہ پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں بھیج دوں گی جو ان کے نام ہیں پیغمبروں کے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہودن، ہودن. تو یہ کچھ ہیں جو کہ آ جاتے ہیں منصرف میں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. جو غیر عرب جتنے بھی نام ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نوٹس شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ کو قرآن میں جب آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ کو کچھ الفاظ ایسے نظر آتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور جو جاننا چاہتے ہیں پلیز چلے جائیں. معذرت میں ٹائم میں گڑبڑ کر دیتی ہوں، اور جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے.